حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں، ان میں ڈبیٹ چل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگست میں الیکشن کرا دیں، سپتمبر میں کرا دیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر میں کرا دیں، کسی کا یہ موقف ہے کہ 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی لگا دیں، کسی کا یہ موقف ہے کہ جناب اگست میں اسمبلی کی مدت جب پوری ہو رہی ہو تو اس سے 2-3 روز پہلے اسمبلی برخاست کریں تاکہ 90 روز مل جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جتنے آپشن ڈسکس ہو رہے ہیں تو بالآخر ان جماعتوں کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، چونکہ اگر یہ اکتوبر نومبر سے آگے جاتے ہیں تو پھر ہمارا آئین معطل ہو جائے گا، اور جب آئین ہی معطل ہوگا تو پھر ایک طرح سے ہم سرزمین بے آئین کے باشندے ہوں گے۔ اب آ جائیے جو ایمرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی لگا دی جائے، 6 ماہ مدت بڑھا دی جائے، 1 سال مدت بڑھا دی جائے، تو یہ غیر آئینی باتیں ہیں۔ اگر 6 مہینے یا سال کی مدت بڑھے ہی تو پھر یہ حکمران نہیں ہوں گے، پھر ان کی جگہ چہرے اور ہوں گے، اور پھر وہ 6 مہینے کے لیے نہیں ہوں گے، پھر وہ 2.5-3 سال کے لیے ہوں گے۔ وقار ستی صاحب، یہ کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ پارلیمان میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں نہ ہو۔ یہ اس میں جو مظہر صاحب نے بات کی ہے اس میں دو رائے نہیں ہے، اور بالکل یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میری جو اطلاعات ہے اس کے مطابق اس وقت جو پرائم ٹارگٹ ہے نا ریاست پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے وہ کیسے ختم ہوگا، الیکشن کب ہوں گے، کون لڑے گا، کیا جماعتیں ہوں گی، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ اور بسد احترام عدنان صاحب، اب جو کولیشن ہے نا یہ 12-13 جماعتوں کا، اس کے اندر بھی ایک دوسرے سے رفت والی باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بجٹ کے بعد جو تقاریر ہو رہی ہیں قومی اسمبلی میں، آج 4-5 دن وہ ہو گئے ہیں، ان تقاریروں سے لگتا ہے کہ اب ان کا آپس میں اکٹھے زیادہ دیر رہنا وہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی کچھ اس طریقے کی بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر وہ ہو رہی ہیں۔ اب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن بغیر الیکشن کے معاملے کا حل نہیں ہے۔ آپ نے آج کرانے ہیں، اکتوبر میں کرانے ہیں، نومبر میں کرانے ہیں، یا 4-6 مہینے بعد کرانے ہیں، بہرحال جب بھی ہوں گے اس کا حل جو ہے وہ الیکشن ہی ہے، اور الیکشن کے بعد ہی آپ یہ سارے معاملات جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ان کی آپس کی لڑائیاں، جو آپس کی جو ایک دوسرے کی رفت ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نگران سیٹ اپ کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ، مہینے میں جائے، 2 مہینے میں جائے، اگست میں جائے تو وہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کے اوپر وثوق سے بات کریں گے کہ اب کیا وہ 90 دن کے اندر ہوں گے۔ یہ تو طے ہے کہ انہوں نے اپنی مقررہ مدت سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کرنی ہے، لیکن جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ کیا اپنے جو 90 دن کے اندر الیکشن کرا پائے گا یا نہیں کرا پائے گا، اور کیا اگر اور اس میں ایڈ کر لیں وقار بھائی، ایک چیز اور ایڈ کر لیں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا لاہور میں بڑے وثوق سے کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا۔ ہی از اے کی پلیئر، آف کورس وی نو دیٹ۔ تو یہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا؟ دیکھیے میری ان سے اس حوالے کے بعد یا یہ ملاقات نہیں ہوئی یا میں نے وہ سنا نہیں ہے، لیکن بظاہر پولیٹیکل سائنس کا ایک وہ طالب علم زرداری صاحب کی یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی اتنی وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ وہ اچھے سیاستدان ہیں، وہ اچھے مینیجر ہیں، وہ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کا پیغام تھا، میں نے جب تھوڑا سا قریدا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جب وہ لاہور میں آئے تھے تو ان کے لیے کچھ ٹینافلیکس لگے تھے لاہور شہر میں جو راتوں رات اتروا دیے گئے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب یہ عمل ہوا تو پھر انہوں نے کچھ آگے جو ہے وہ نیچے لوگوں سے بات کی جو اس وقت پنجاب میں برسر اقتدار ہیں، اور اس کے بعد کی ملاقات میں انہوں نے یہ کہا۔ لیکن یہ کوئی ایسی پولیٹیکل موو نہیں ہے، یہ ممکن اس وقت تو ان کے پاس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ وہ اگر بہت زیادہ کریں گے تو وہ اپنے صوبے کا تو کر سکتے ہیں، لیکن وفاق میں پنجاب میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو اعتماد سازی سے ہوگا، وہ سب کی مشاورت سے ہوگا۔ اکیلا تو کوئی بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کب ہوں گے، ایون کہ مرکز میں مسلم لیگ نون اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا، صرف اب الیکشن کرانا مقصد نہیں ہے، ان کا پرائم ٹارگٹ کیا ہے؟ سیاستدانوں کا یا حکمراں اتحاد کا پرائم ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، لیکن
جن کی طرف یہ سوچ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا یہ کچھ ایسا ان کو کوئی وہ گمان ہے، ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں کون جیتے گا کون وہ ہارے گا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اتنے عرصے کی، اس کا ازالہ وہ کیسے کریں. وہ تو وہیں تک وہ کر رہے ہیں. باقی کام مظہر صاحب، بڑا چیلنج کیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے، کیونکہ ایک پارٹی استحکام پاکستان میں بن چکی ہے. لوگوں کا ماننا ہے کہ بہت سارے الیکشن میں نے جتنے چہرے دیکھے ہیں، اس دن علیم خان کے گھر وقار ستی صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے، ویسے تو ہر بات میں میرے مخالف ہیں یہ، کہ وہ اس لان میں جتنے چہرے پھر رہے تھے 80% چہرے ایسے ہیں جو الیکشن نہیں جیت سکتے. دے آر ناٹ الیکٹیبل. جو 80% جو اس دن لان کے اندر تھے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر اس کانٹیکسٹ کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ استحکام پاکستان پارٹی کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ایک بڑی ہرڈل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو نام ہے نا استحکام پاکستان پارٹی، پچھلے 2018 سے پہلے ایک پارٹی بنی تھی پاک سرزمین پارٹی. تو مولا بخش چانڈیو صاحب نے بڑا اس پہ دلچسپ تبصرہ کیا تھا کہ نام سے ظاہر ہے پارٹی کہاں سے بن کے آئی ہے. تو یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا بھی نام بہت کچھ ظاہر کر رہا ہے. اب آپ نے درست فرمایا کہ 80% لوگ تو وہ تھے جو جیت نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں جو 20% ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا محتاج ہونا پڑے گا. وہ صرف استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں جیت سکیں گے. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون کا ہوا ہے. چونکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو جنہوں نے چھوڑا، ان میں سے بہت سے لوگ آصف علی زرداری نے قابو کر لیے. باقی جو تھے یہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی تو نون لیگ کے ہاتھوں کچھ نہیں آیا. تو اس وقت نون لیگ بڑے پرابلم میں ہے. ایک پرابلم آپ نے دیکھا کہ ان کا باغ کے الیکشن میں بھی ان کی چیخیں نکلی تھیں. اس شام وہ دھاندلی کی باتیں کر رہے تھے، لیکن دھاندلی کی باتیں کرنے والے یہ نہیں بتا رہے تھے کہ الیکشن سے 2 روز یا 1 روز پہلے وہ کیا کر رہے تھے. وہ پھر آپ ابھی دیکھیں کہ جیسے پاکستانی قوم کے ماتھے کے جھومر، یعنی میں کہوں گا کہ مڈل کلاس کے ماتھے کے جھومر طارق ملک کو جس طرح ہٹایا گیا ہے، اور ایک یعنی آپ کا قابل فخر ثبوت ہے. جی مظہر صاحب وہ خود گئے، نہیں جی وہ خود آفس سے گئے ہیں، پرائم منسٹر آفس چل کے گاڑی میں خود گئے ہیں، کو پکڑ کے نہیں لے گئے. وہ عدنان صاحب کانوں ادھروں پھاڑ لو گل ایک ہی ہے. وہ ان کے استعفے میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس نے بہت کچھ بتا دی ہے، اور یہ پاکستانی نظام کے منہ پر ایک تھپڑ ہے جو ان کے استعفے میں لائنیں لکھی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک باصلاحیت آدمی ہے، محض 6 7 8 لاکھ ووٹوں کی ہیرا پھیری کے لیے کہ ادھر کر دیں ادھر کر دیں، اور پھر یا دوسری بات کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے رشتہ داروں کے اتے پتے بتائیں. ان 2 باتوں پہ آپ ایک شخص سے